الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن معبود تم لوگ بنا کے ان کو پکارتے ہو، ان کی کوئی قانونی حیثیت، وجود، جواز، اسی طرح کی کوئی بات ہے؟ وہ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ومن اضل، کون زیادہ گمراہ ہے، رستے سے بھٹکا ہوا ہے، منزل سے منحرف ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی راستہ ہی گم کر دیتا ہے تو پھر منزل اسے کہاں سے ملتا ہے؟ ومن اضل، اس سے زیادہ یا اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ جو یدعو من دون اللہ، یدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اپنی حاجتیں اس سے مانگتا ہے، اپنی مشکلات میں اس کو پکارتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، چاہے اسے آپ قیامت تک بھی پکارتے رہو جواب نہیں آئے گا۔ لا يستجیب، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمام بے بس مخلوق۔ بعض چیزیں تو تم لوگ خود گڑھ کے ان کو اس درجے پر بٹھا دیتے ہو۔ آپ لوگ تو ان کو اپنے عقائد اور ایمان کی کرنٹ سے پیوست کرنے کی کوشش تو کر لیتے ہو، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس طرف خالی ہو۔ تو قیامت تک فرماتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں ملے گا، پکارتے رہو یا لات یا عزا یا قلندر یا فلان یا فلان، لا يستجیب له، کوئی جواب نہیں آئے گا وہاں سے۔ اور تو اور وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن چیزوں کو تم لوگ باندھ باندھ کے پکارتے ہو، چیختے چلاتے ہوئے ان کو پکارتے ہو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو بے خبر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ ان کی ایک حالت اس دنیا میں ہے، جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ تم لوگ پکارتے ہو، ان کی دنیاوی حالت تو یہ ہے کہ لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، جواب بھی نہیں دیتے، اور انہیں حتیٰ پتہ تک بھی نہیں چلتا کہ کسی نے ان کو پکارا ہوگا، کسی نے ان کے پاس آ کر کے اپنی مجبوری بیان کی ہوگی، ان کو اتنے پتہ اور شعور تک بھی نہیں ہے۔ در صورتی کہ اس ذات نے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اس نے میرے اور آپ کے بال اور کال اور حال سب کچھ کا خیال رکھا، سب کچھ کو دیکھ کر بنا کر پیدا فرمایا۔ اب ہمارے لیے اس کا پکارنا اور اس کو آواز دینا مشکل ہو گیا، ناممکن بات ہو گئی۔
یہ تو پھر ہماری بدنصیبی ہوگی. دنیا میں فرماتے ہیں کہ عن دعائہم غافلون، لیکن ایک ان کے ساتھ معاملہ اور سلوک قیامت کے دن بھی ہوگا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب میدان محشر ہوگا، جب انسانوں کو حشر کیا جائے گا، تو پھر جو معبود یہ لوگ بنا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو زندگی دے گی. ان کو جب زندگی ملے گی اور ان سے جب باز پرس کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، پھر وہی معبود جو یہ لوگ گڑھ کے عبادت کر لیا کرتے تھے وہ ان کی دشمن بن جائیں گے. اعداء، وہ دشمن بن جائیں گے. اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے عبادتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے عبادت ہی نہیں کیا. بھائی ہم کون، ہم ہماری حیثیت ہے کیا کہ کوئی ہماری عبادت کرے. اب اس دن میں انبیاء علیہ السلام بھی اس طرح بھی حالت میں ہوں گے، کیونکہ ان کو اس دن کی ہولناکی، پریشانی اور اضطراب کا اندازہ ہوگا. اور حضرات انبیاء علیہ السلام مخلوقات کے اندر میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ہیں بھی. جتنا رسول اور انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے ہیں اور اس کی ذات کو کما حقہ جانتے ہیں، وہ تو پہلے نمبر پر وہی حضرات ہیں. تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی شان اور طاقت اور قدرت اور حق اور انسانوں کے کیے درے اور ان کا رد عمل، وہ سب قیامت کے دن سامنے آئیں گے. كَانُوا أَعْدَاءً إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. پھر وہاں یہ اپنے عبادت گزاروں کی، اپنے عابدوں کی اور اپنے چیلے چمچوں کے دشمن بنیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے عبادتوں کا بھی انکار کریں گے. میں نے تو کب بتایا تھا کہ میری عبادت کرو؟ ہم نے کب بتایا تھا؟ کس نے بتایا کہ تم نے میری عبادت کی؟ کیا گواہ ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ مانیں گے ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سرنگون ہو کے مطلب مجھے دے دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، جان دو، مال دو، اولاد دو. یہ کیا بکواس ہے؟ اللہ ہی کو پکارا کرو کہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ اس نے پورے کائنات پیدا فرمایا اور نظام ہستی دے دی اور انسانوں کو اپنی بندگی کا حکم دیا اور اس کے بہترین نتائج کا وعدہ بھی دے دیا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.